پیغام مومنوں یہ خمینی نے دیا ہے، یہ درس گاہ دین ہے جو فرش عزا ہے، یہ محرم و سفر ہے دین کی حیات، یہ مجلس حسین نہیں دی کی بقا ہے۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل ھذا القرآن لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ صلوات بھیجے محمد آل محمد۔ آپ سے درخواست کروں گا تمام شہداء ملت جعفریہ کے سال ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا۔ صلوات کی عنایت فرما دیجیے محمد آل محمد۔ عزاداران حسین پینک نہیں پھیلانا چاہتے، لیکن آپ کو باخبر رکھنا بھی ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم پہلی مجلس سے عرض کرتے چلے آ رہے ہیں آپ کی خدمت میں کہ انتہائی صبر، حوصلے، تحمل اور برداشت کے ساتھ ہمیں دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانا ہے۔ بے شک تو یہ کوشش کی جاتی ہے تاکہ پورے شہر میں پینک پھیلے، پورے ملک میں فساد پھیلے۔ آج بھی ایسی ایک کوشش کی گئی ایک مضافاتی علاقے میں، اور جس کے نتیجے میں ایک مومن درجہ شہادت پہ فائز ہوا، ایک زخمی ہوا، لیکن خیر جلوس اپنی منزل تو پہنچ گیا۔ سنا میں نے یہ ہے کہ جوابی کارروائی انتظامیہ نے کی ہے، لیکن یہ جو میں آپ کو خبر بتا رہا ہوں جو مجھ تک پہنچی ہے، اور 2-3 ذریعوں سے پہنچی ہے، کیونکہ میں ظاہر مسلسل مجلسوں میں چل رہا ہوں جو راستے مجھے خبر مل رہی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ کہیں کی جگہ ہو اور پھر پورے شہر میں پھیلے اور ڈسٹربنس ہو ہماری مجالس میں اور ہمارے عزاداری اور اس کے جلوسوں میں۔ تو جب بات میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں اس سازش کا شکار نہیں ہونا ہے، صبر، تحمل، برداشت کے ساتھ ان ایام عزا کو آگے لے کر چلنا ہے، اور یہ سوچ کر آگے بڑھنا ہے۔ جیسے میں آج کی مثال دے رہا ہوں، 1400 سال پہلے کی مثال نہیں دے رہا۔ جیسے آپ کربلا میں دیکھتے ہیں نا، مشاہدہ کرتے ہیں کہ 200 400 لاشیں گرتی ہیں، شہید ہوتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں، جلوس ویسے ہی جاتا ہے، اٹھاتے ہیں اپنی لاشیں، بعد میں دفنائیں گے، پہلے امام حسین کا جلوس، بعد میں کچھ اور ہوگا۔ اس سبق ہمیں سیکھنا چاہیے۔ مطلب یہ تو آج کی بات ہے نا، میں پرانے زمانے کی بات تو نہیں کر رہا ہوں، یہ تو ابھی آپ دیکھتے ہیں کربلا میں اس وقت بھی جو عزاداری آپ لائیو دیکھ رہے ہیں، ماشاءاللہ کوئی ان کے چہروں پہ کوئی گھبراہٹ، کوئی کچھ نہیں، وہ اطمینان سے، حالانکہ 35 لاکھ کوئی مذاق ہے، 35 لاکھ شہید دینے کے بعد کتنے پرسکون انداز میں وہ اپنی عزاداری کرتے ہیں۔ کچھ بھی ہو جائے انہیں کوئی پرواہ نہیں، وہ کہتے ہیں حسین حسین ہوگا، باقی کچھ ہو یا نہ ہو، حسین حسین ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اطمینان رکھیں، اطمینان اور سکون کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ آپ کا سکون، آپ کا اطمینان ہی دشمن کی سب سے بڑی شکست ہے کہ ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، ہم کچھ بھی کر لیں ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا۔ دوسری بات اور بتا دوں، اس کے علاوہ بھی ایک سازش ہے، کیونکہ دہشت گرد اور ان کی سرپرست جماعتیں اس وقت گردش میں آ گئی ہیں، معلوم ہے نا آپ کو، یہ وہ پھنسے ہوئے بری طریقے سے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ یہ ایشو ختم ہو، کوئی نیا ایشو کھڑا ہو، سمجھ رہے نا؟ اب تو آپ کو اتنا اس ملک میں رہتے اتنی سمجھ آ گئی ہوگی اور سمجھدار ہوں گے کہ ایک ایشو سے توجہ ہٹانے کے لیے دوسرے ایشو کو کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ سب چینل میڈیا ادھر لگ جائے، پوری قوم ادھر لگ جائے، وہ دبے جس میں یہ پھنس چکے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ آن ریکارڈ، تاکہ ریکارڈ پہ یہ بات رہے، ایسے ہی ساری دنیا کل نہیں چیخی ہے۔ یہ اعزاز بھی آپ کو حاصل ہے، ہمیں حاصل ہے کہ سب سے پہلے پرسوں ہم نے اس مسئلے کو اٹھایا تھا۔ یہ جو بیان آیا تھا سید منور حسن نقوی صاحب کا، پورا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ اب آج کل یہ نقوی نہیں لکھتے، میں ان کو یونیورسٹی سے جانتا ہوں، جب یہ پورا نام لکھتے تھے سید منور حسن نقوی لکھتے تھے اپنے آپ کو، اب نقوی نہیں لکھتے آج کل، سید بھی نہیں لکھتے، خالی منور حسن لکھتے ہیں۔ تو خیر اب پتہ نہیں کیا ان کو ڈر اور خوف ہوگا، تو ان کے بیان پہ سب سے پہلے ہم نے ریئیکٹ کیا تھا اور بڑی تفصیل سے ریئیکٹ کیا تھا، اور خدا کا شکر ہے کہ اس کے بعد پورے پاکستان نے اس کو پک کر لیا۔
اب کوئی بھی لے لے، بہرحال لائن اور خط دینے والے آپ کے لوگ ہیں، آپ کی ملت کے لوگ ہیں، آپ کے افراد ہیں۔ الحمدللہ اس سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر طرف ہماری نظریں ہیں، ہم بے خبر نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک سازش یہ بھی ہے کہ کسی طرح اس ایشو کو دبانے کے لیے وہ جو ان کی ذلت ہو رہی ہے کوئی اور ایشو کھڑا کر دیا جائے، پوری قوم کو تو ڈال دیا۔ ہم اس ایشو کو مرنے نہیں دیں گے، کیونکہ بڑی مشکل سے یہ قابو آئے ہیں۔ 60-65 سال سے جنہیں نقابیں ڈالی ہوئی تھی اپنے چہرے پہ، اور وہ نقابیں کھٹا کھٹ اترنی شروع ہو گئی ہیں ان کے چہروں سے۔ تو لہٰذا اب یہ بلبلائے ہوئے پریشان ہیں، تو یہ چاہتے ہیں کہ اس ایشو کا رخ موڑنے کے لیے کوئی اور مسئلہ کھڑا کر دیا جائے۔ اس سازش سے مومن بابصیرت ہوتا ہے، یاد رکھیے، اس سازش کا شکار ہمیں نہیں ہونا۔ ان کو اب بے نقاب ہو رہے ہیں تو ان کو بے نقاب کرنا ہے، ان کو بے نقاب رہنے دینا ہے، تاکہ ان کو بھاگنے کا موقع نہ ملے کہیں سے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ تو یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ایسے نہیں ہو رہا، یہ کسی کمال نہیں ہے میرا یا آپ کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ شہداء کے خون کا کرشمہ ہے۔ دیکھیے قدرت جو اعجاز دکھاتی ہے وہ اسی انداز میں دکھاتی ہے۔ یہ نہ سمجھے کہ ابھی ایک واقعہ ہوا فوراً اس کا بدلہ ہونا چاہیے، نہیں، یہ تو مشیت کا قانون ہے۔ انکا لبالمرصاد، تمہارا رب گھات میں بیٹھا ہے، ہے نا، انکا لبالمرصاد، بے شک تمہارا رب گھات میں ہے، کہ کہاں سے کس طرح سے ان کو گھیرنا ہے۔ آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، مشیت نے ان کی زبان پہ وہ الفاظ جاری کر دیے کہ نہ مانا تو فوج کے، پاک فوج کے شہیدوں کو شہید نہ مانا، مانا تو کتے کو مان لیا۔ یہ عقل پہ پردے جب ڈالتی ہے نا قدرت، تو وہ اس طرح سے قدرت پردے ڈالتی ہے، ان کی عقل میں پردے پڑ گئے، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا ہوئے، پھنس گئے۔ اب ڈھیٹ بنے میں کہ ہم نے صحیح کہا، اسی پر ڈٹے رہو، اسی پر ڈٹے رہو۔ ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اسی پر ڈٹے رہو، تاکہ دنیا کو پتہ تو چلے اور ہمارے اداروں کو بھی پتہ چلے۔ رو بھی رہے کچھ ادارے کے لوگ کہ ہم ہی نے پالا تھا، ہم ہی نے پروان چڑھایا۔ کبھی پاکستان میں یہ کبھی بھی اقتدار میں نہیں آئے لوگوں کے ووٹوں سے، جب آئے چور دروازے سے لائے اور انہیں یہی پاک فوج لے کر آئی تھی۔ تاریخ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے، گھبرائیے مت آپ، میں ذمہ دار ہوں جو کہہ رہا ہوں، پوری تاریخ میرے سامنے ہے۔ جب بھی یہ اقتدار میں بیٹھے اسی پاک فوج کے کاندھوں پر چڑھ کے بیٹھے تھے، چور دروازے سے آئے تھے، چاہے جنرل ضیاء کے زمانے میں آئے، اور جس پرویز مشرف کو یہ برا بھلا کہتے ہیں اس کے زمانے میں بھی یہ آئے تھے کہ نہیں آئے تھے، ہمیشہ چور دروازے سے آئے۔ تو پاک فوج کو بھی یہ سمجھ لینا چاہیے کہ جن کو سانپوں کو پالا تھا وہ تمہیں ہی ڈس رہے ہیں۔ ہم اتنے زخم کھانے کے باوجود، تاریخ گواہ ہے، قسم کھانے کی ضرورت نہیں مجھے، تاریخ گواہ ہزاروں شہید دینے کے بعد کوئی آ کے بتا دے کہ ہم نے اپنے جوانوں کو اسٹیٹ کے خلاف اٹھایا ہو، کوئی بتا دے ہم نے اپنے جوانوں کو کہا ہو کہ فوج پر حملے کرو، ایف سی پر حملے کرو، پولیس پر حملے کرو۔ کیوں؟ جس کا بچہ ہوتا ہے نا وہ ہر قربانی برداشت کر لیتا ہے بچے کو بچانے کے لیے۔ نہیں سمجھے آپ؟ مولائے عارفان، مولائے متقیان کی خدمت میں مقدمہ آیا تھا، مقدمہ سنتے رہتے آپ کہ دو عورتوں میں جھگڑا ہوا تھا نا، ایک شیرخوار پر نہ باپ کا پتہ نہ کسی اور کا پتہ، دونوں کا جھگڑا میرا، وہ کہتی ہے میرا۔ معصوم جانتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، مگر فیصلہ تو ظاہری حالات میں دینا ہے نا، اور جب کسی طرح فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا تو قمبر سے کہا دو ٹکڑے کر دے، آدھا اسے دے دے، آدھا اسے دے دے، بچے کو کاٹ دے بیچ میں سے، آدھا اس کو دے، آدھا اس کو دے، جھگڑا ختم کر۔ ایک عورت پیچھے ہٹ گئی، مولا میرا نہیں ہے اسی کو دے دو۔ اب سمجھ میں آئی ہماری بات؟ میرا نہیں اسی کو دے دو۔ مولا مسکرائے کا اس کو دو جو پیچھے ہٹی، اس کا ہے۔ اسے کہا کہ تو پیچھے کیوں ہٹی جب تیرا بچہ تھا؟ کہا مولا میں ڈر گئی کہ اگر تلوار چل گئی تو یہ تو دو ٹکڑے ہو جائے گا، تو پھر زندہ ہی نہیں رہے گا، تو نہ میرا نہ کس کا، بھی میرا کیا۔ ارے دوسرے کے پاس رہے، زندہ تو رہے، کبھی تو موقع ملے گا اسے بتانے کا کہ تجھ میں میرا خون جگر ہے۔ تو آج موقع آ گیا نا، دنیا کو پتہ چل گیا نا کہ پاکستان بنانے والے کون تھے۔ جو بنانے والے تھے صرف شیعوں کی بات نہیں کر رہا، ہمارے اہل سنت بھائی بھی کبھی نہیں اسٹیٹ کے خلاف،
کوئی قدم نہیں اٹھایا، کیونکہ بنانے میں ہم دونوں شریک تھے، ہمارا خون بھی شریک تھا۔ لہذا جو بنانے والے تھے انہوں نے کبھی اسٹیٹ کے خلاف، فوج کے خلاف، رینجرز کے خلاف اپنے فالوورز کو نہیں بھڑکایا۔ کیوں؟ جانتے تھے کہ بچہ ہمارا ہے، مر گیا کٹ گیا تو کسی کام کا نہیں رہے گا۔ بنانے والوں کی اولادیں ہیں ہم۔ اب سمجھ میں آئی بات کہ پارا چنار سے لے کر کراچی تک علاقہ غیر میں پارا چنار واحد علاقہ ہے جہاں سکون سے گھومتی ہے آرمی۔ کیوں؟ انہیں معلوم ہے کہ یہ شیعہ نے حیدر کرار ہیں، کبھی ہم پر فائر نہیں کریں گے۔ اور جن لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ تو بس یاد رکھنا یہ کوئی لفاظی نہیں کر رہا، یاد رکھنا وہی ذمہ داری ادا کرنے کا وقت ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں صبر، تحمل اور برداشت، کیونکہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی وہی راستہ اختیار کریں اور خدا نہ کرے ان سرحدوں کو کوئی نقصان پہنچ جائے۔ ہم آخری وقت تک اپنی ذمہ داری ادا کریں گے، لیکن معلوم ہو گیا دنیا کو کہ بدر و احد کے کینے آج بھی لیے جا رہے ہیں۔ بھائی وہ بھی تو وقت کی بدر و احد تھی جب پاکستان بن رہا تھا۔ دیکھو نا کون تھا جو کہتا تھا کفرستان ہے، کون مولوی تھے جو فتوے دیتے تھے، کس کے مولوی تھے جو فتوے دیتے تھے پاکستان کے خلاف، قائد اعظم کے خلاف، حتیٰ کہ علامہ اقبال کو بھی نہیں بخشا تھا نا۔ تو وہ کینے تو تھے، اب وہ کینے باہر آ رہے ہیں۔ آج موقع ملا ہے انہیں اپنی اصلیت کو ظاہر کرنے کا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ کربلائے عصر ہے، بچتے رہو بچتے رہو، کربلا پہنچو گے تو ساری نقابیں اتر جائیں گی۔ اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اتنے مارے جا رہے ہیں، اور بابا اس طرح سامنے آتا ہے شہیدوں کا خون، کسی دہشت گرد نہیں، جو ان کے سرپرست تھے نا وہ بھی بے نقاب ہو گئے۔ وہ ام الفساد بھی سامنے آ گئی جس کے پیٹ سے سب نے جنم لیا تھا۔ ہم 70 سے اب تک کی تاریخ نہیں بھولے، 1400 سال کی نہیں بھولے، 30-35 سال کی کیا بھولیں گے بھائی؟ ہم ایک ایک لمحے کو جانتے ہیں، ایک ایک زخم تازہ ہے ہمارا جس نے لگایا تھا جہاں لگایا تھا۔ تو یہ اداروں کے سوچنے کی بات ہے کہ دیکھو جن کو تم نے پالا تھا، دودھ پلایا تھا، پروان چڑھایا تھا، کیا کر رہے ہیں آج اس ملک کے ساتھ؟ سب شہداء کو مشکوک کر دیا انہوں نے۔ یہ بے گناہ مرد، عورتیں، بچے جو مارے گئے، یہ جوان جو شہروں اور سرحدوں اور شہریوں کی حفاظت میں مارے گئے، دل کا بغض سامنے آ گیا ان کے، کہہ بیٹھے کہ یہ شہید نہیں ہیں۔ ہاں تمہارے شہید تھے جو رشیا کے خلاف امریکہ کے تعاون سے لڑ رہے تھے۔ کل جب تم امریکہ کے تعاون سے جہاد کر رہے تھے، ان کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا؟ آج جو امریکہ سے تعاون کرے وہ شہید نہیں، تو وہ افغانستان میں جن کی غائبانہ اور حاضرانہ تم یہاں پڑھا کرتے تھے، ان کے بارے میں کیا خیال؟ وہ بھی تو امریکہ کے تعاون سے پوری جنگ لڑی گئی تھی۔ تو ہم اس وقت بھی کہتے تھے جو امریکہ کے ساتھ دے گا۔ اتنا کافی ہے نا؟ آج کی خوراک ان کے لیے بہت ہے۔ ہماری زبان کوئی نہیں روک سکتا بھائی۔ وہ میں نے ایک جگہ اور بھی کہا تھا اور آپ کو بھی بتا رہا ہوں، مانے نہ مانے کسی سے ڈکٹیشن نہیں لیتا بھائی،
کچھ لوگ سمجھتے ہوں کہ شاید کہا گیا ہوگا کہ پڑھ دینا، فوج ووج کی حمایت میں نہیں پڑھتا میں، کیا ہمیں فوج سے گلے نہیں ہیں؟ لیکن وہ گلے گھر کے ہیں، ہم اس گلے میں اپنے گھر کو تباہ نہیں کرنے دیں گے۔ ہمارے زخم تازہ ہیں جو اداروں نے لگائے ہیں، ہم نے جرنلوں کو بھی نہیں چھوڑا، نہ جنرل ضیاء کو چھوڑا، نہ وہ گل کو چھوڑا، کہیں بھی نہیں چھوڑا، ہم نے کسی کو بھی نہیں چھوڑا۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے ان زخموں کو سہا، اور یہ سوچ کر سہا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ملک پارا پارا ہو جائے۔ مگر جن پر تم نے خرچہ کیا، دیکھ لو کیا کیا انہوں نے تمہارے ساتھ، اور کیا کر رہے تمہارے ساتھ۔ میں ڈکٹیشن لے کے کسی سے نہیں پڑھتا، جو میرے دل میں وہی زبان پہ حر پیدا ہوا ہوں، حر ہی جاؤں گا انشاءاللہ۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ کہیں کوئی یہ سمجھنے لگے کہ وہ جیسے ہماری ایک عادت ہے نا کہ کہیں سے لائن آئی ہے، لائن وائن اپنی لائن ہے کربلا کی، اور کہیں کی لائن نہیں ہے بھائی، اپنی لائن ہے میسم سے ملی ہوئی اور کہیں سے نہیں ملی ہوئی، اپنی لائن ملی ہوئی ابو ذر غفاری سے اور کہیں سے نہیں ملی ہوئی بھائی، اس لیے سچ بول رہے ہیں، اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم سے اتنے زخم ہم نے کھائے، خفیہ اداروں نے ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں کیا، فورسز نے ہمارے خلاف کیا کچھ نہیں کیا، پارا چنار کے راستے کو 4 سال بند رکھا، نہیں کھولا فورسز نے، ہم نے اپنے زور بازو سے کھلوایا وہ راستہ۔ تو ہم بھولے کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہم کوئٹہ بھولے، نہ پارا چنار بھولے، لیکن یہ ہمارا ظرف ہے، ہمارے سامنے علی کا وہ فیصلہ ہے۔ علی نے یہ 2 عورتوں کا فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اپنا مزاج بھی بتا دیا کہ حق لٹتا ہے تو لٹ جائے، اسلام محفوظ رہ جائے۔ اگر علی تلوار نکال لیتے، وہی بچے والا حشر ہوتا، گھٹنیوں چلتا، اسلام ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ بچا لیا، اپنے حق کو لٹتے دیکھا، اسلام کو بچایا، کوئی بات نہیں، زندہ تو رہے گا، جب موقع ملے گا، کبھی حسن، کبھی کربلا میں حسین، اور کبھی میرا آخری بیٹا اپنے حق کو واپس لے لے گا۔ فلسفہ قربانی سمجھ میں آیا کیوں میں نے موضوع رکھا تھا؟ یہ ہے فلسفہ قربانی، ایثار، صبر سے آگے کی منزل۔ صبر تو مصیبت آئی، مقابلہ کرو، ایثار اپنے حق کو چھوڑ دو، ایثار دوسرے کی مصیبت بھی لے لو۔ کربلا میں صرف صبر نہیں ہے، ایثار بھی ہے، یعنی ایک دوسرے پر قربان ہونے کا جذبہ۔ یہ ایثار ہے نا کربلا میں کہ ہر کوئی چاہتا ہے پہلے میں جاؤں، یہ بچ جائے میں جاؤں۔ تو ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ اب سمجھ میں آ گیا اداروں کو، ہماری آواز ہر جگہ جاتی ہے، بے فکر رہیے آپ، سب سنتے ہیں۔ سمجھیے گا کہ صرف آپ سن رہے ہیں، جن کو ہم سنانا چاہتے ہیں نا وہ سب سن رہے ہیں، اور اس لیے دل میں رکھتے کچھ نہیں، سب سنا دیتے ہیں کہ پتہ نہیں گھر تک پہنچیں گے کہ بھی نہیں پہنچیں گے۔ ڈرتا وہ ہے جسے اس پر یقین ہو گیا کہ بہت سالوں تک زندہ رہوں گا، 80 سال تک کے پتہ نہیں 100 سال تک۔ بھائی یہاں ڈر اس لیے نہیں ہے کہ جب تک یہ باتیں کرتے رہیں گے قیامت تک زندہ ہی رہیں گے، جسم مر جائے گا لہجہ باقی رہ جائے گا۔ ان معصوم بچوں کو لہجہ دینا چاہتا ہوں، یہ معصوم بچے اپنے دماغ و دل میں اتار لیں کہ حالات کتنے ہی خراب ہو، جب باطل کو للکارنے کی بات آئے تو پھر میسمی لہجے میں بات کرو، پھر بوزری لہجے میں بات کرو۔ تمام مومنین کی سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرمائیے۔ بس عزیزوں بات کو آگے بڑھاتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ ساری وضاحتیں کر دی کہ کوئی یہ نہ سمجھے ابھی الحمدللہ مجھے ڈکٹیشن دینے والا کوئی نہیں ہے، نہ اس شہر میں نہ اس ملک میں، اطمینان رکھیں اور دعا کریں کہ ہمیشہ ایسے ہی رہوں۔
بعض میرے احباب کہتے ہیں آپ بہت جذباتی ہو جاتے ہیں، آپ بہت کچھ کہہ جاتے ہیں زیادہ بڑھ کے. میں کہتا ہوں دعا یہی کرتا ہوں کہ پروردگار مجھے ایسے ہی رکھے، عمر میری جتنی بھی ہو جائے جذبہ 18 سال والا رہنا چاہیے. صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں بابا مومن، میں تو یقین رکھتا ہوں مولا کی قول پہ کہ مومن کہاں بوڑھا ہوتا ہے بابا، مومن جوان رہتا ہے. کمر جھک جائے مگر دل جوان ہونا چاہیے انسان کا، حوصلہ جوان ہونا چاہیے، تاکہ یہ بچے جان لیں کہ کربلا میں جو بوڑھے تھے 90 سال کے کیوں جوان نظر آتے تھے. صلوات بھیجیے ایک اور محمد وعلى محمد. ہم نے بہت زخم کھائے مگر ہمیشہ ہم اپنے جوانوں کے لیے یہی کہتے رہے کہ جب کبھی بھی میری دل زدہ خاک پر سایہ غیر یا دست دشمن پڑا، میرا خون جگر تھا یا صرف ہنر، نظر میں نے کیا مجھ سے جو بن پڑا. ہمارے جوان ہیں، ہمیں گلا شکوہ اپنی جگہ، مگر ہماری سرحدوں کے محافظ ہیں نا. افسروں سے مجھے کوئی کام نہیں، جرنلوں سے مجھے کوئی کام نہیں، جان دینے میں سب سے آگے میرا جوان ہوتا ہے، یہ سپاہی ہوتا ہے جو آپ کی حفاظت کے لیے بھی کھڑا ہے باہر. میں ہمیشہ کہتا ہوں چاہے کوئی کچھ نے مجھ پر اعتراض کر لے مگر میں ان جوانوں سے بھی محبت کرتا ہوں. یہ بھی تو فرنٹ لائن پہ کھڑے ہیں، یہ بھی تو جان ہتھیلی پہ رکھ کے کھڑے ہیں، وہ پولیس کے جوان ہوں یا رینجرز کے جوان ہوں. کچھ ہو، یہ میری انسانیت کی آواز ہے عزیزو، یہ میرے دل کی آواز ہے. نہ مجھے کسی کو خوش کرنا ہے، نہ مجھے کسی کو خوش کر کے کوئی دنیا کی لے کے مول لے کے دنیا مول لے کے اور خدا کی دشمنی مول لینا. میں ایسا آدمی نہیں بھائی، ویسے ہی بہت گناہ گار ہوں. لہذا زبان میری اپنی ہے، جذبات میرے اپنے ہیں، اس پہ کوئی ڈکٹیشن نہیں آ سکتا. صلوات بھیجیے ایک اور محمد آل محمد پر. آئیے کل جہاں بات کو چھوڑا تھا پانی کو آگے بڑھائے. ملکۃ العرب زمانے جاہلیت میں طاہرہ کا لقب پانے والی، جس کا مال پاک و طاہر قرار دے رہا ہے قرآن، جس کے مال کو اپنا مال قرار دے رہا ہے قرآن. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے حبیب ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تو کیا غنی نہیں کر دیا؟ مال دے کے. یہ مال کہاں آسمان سے بھیجا اللہ نے؟ زمین نے خزانے اگلے؟ نہیں، یہ وہی مال کہ زمانے جاہلیت میں گواہی دیتے تھے عرب کے اس میں ایک پیسہ بھی بے ایمانی کا نہیں ہے، ایمانداری کا ہے. زمانے جاہلیت میں غریبوں کو پالنے والی، یتیموں کو پالنے والی بہانے ڈھونڈتی تھی جناب خدیجہ غریبوں کی مدد کرنے کی. میں بڑا حیران ہوا کہ بڑی سادگی سے شادی کرنے کا حکم ہے. کیوں؟ تاکہ غریب لوگ اطمینان سے اپنی بیٹیوں کو بیاہ سکیں. جب سادگی سے عقد کی بات ہوتی ہے تو ذکر آتا ہے علی و فاطمہ کے عقد کا، ہے نا؟ ہے نا؟ علی و فاطمہ کے عقد کا ذکر آتا ہے. کتنی سادگی سے، کیونکہ مولا کے پاس کچھ تھا نہیں، کچھ نہیں تھا، تو پیغمبر نے اسی حساب سے کھانا کھلایا. ولیمہ پورے مدینے کو کھلایا. حالانکہ کچھ لوگ گھبرائے بھی تھے کہ کاٹے 4 بکرے ہیں، کھانے والے 4000. رسول نے فرمایا کہ اللہ اس میں بہت برکت دے دے گا، اور سب کو اپنے ہاتھ سے نکال کے دیتے گئے. پورے مدینے نے کھا لیا، پیٹ بھر دیا. لیکن بہرحال وہ تو رسول کا معجزہ، رسول کے دست مبارک کی کرامت. لیکن شادی تو سادگی سے ہوئی، جہیز کی بھی تفصیل ہے. لیکن کبھی آپ نے جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے عقد کی تفصیل سنی؟ اب دیکھیے بات بتا رہا ہوں، ہے نا عجیب بات. یہاں مہر کتنا؟
480 درہم، اس سے زیادہ نہیں. وہی مہر تو زرہ قرار پائے نا، زرہ کی قیمت ہی، کیونکہ اور کوئی تو تھا نہیں مولا کے پاس. زرہ تھی، زرہ مہر بیچا گیا، 480 درہم ملے. اس سے گھر کا سامان بھی بنا، اس سے کھانا بھی پکا، سب کچھ اسی سے. وہ مہر سے جسے آپ لکھ دیتے ہیں اند الطلب، یعنی دینا ہی نہیں ہے. یہ لکھواتے اسی لیے ہیں اند الطلب، لکھ دو جتنا لکھنا ہے، دینا کب ہے؟ وہ خدا کے بندے دینا ہے. نیت یہ کرو، یا تو اسی وقت دے دو. سب سے اچھی بہترین شادی وہ ہے کہ مہر جو دے سکتے ہو وہ رکھو اور اسی کو دے دو، اس کا حق ہے، اس کو دے دو. اور اگر مجبوری ہے تو نیت رکھو کہ دیں گے، کما کے دیں گے، فوراً دیں گے، اس کا حق ہے بیچاری کا، وہ تھوڑی مانگے گی. مشرقی عورت، وہ بھی بڑے صغیر کی عورت، اس کو گھر سے باہر نکالا جانا ہے تو بیچاری کہے گی میرا مہر دے دو. اسے مار کھانی ہے جو کہے گی میرا مہر دے دو. اسے نکو بننا ہے پورے معاشرے میں کہ کیسی عورت ہے مہر مانگ رہی ہے. اگر مانگنے کا نہیں ہے تو اللہ نے رکھا کیوں ہے بھائی؟ مانگنے کا نہیں ہے تو اللہ اور اس کے رسول نے رکھا کیوں ہے مہر؟ ہمارے اندر طلب لکھ کے فارغ، وہ بھائی دینا ہے. خیر جناب، کتنا مہر ہے جناب خدیجہ الکبریٰ کا؟ مولا کائنات نے تو یہ مہر رکھا جناب فاطمہ کا. جناب خدیجہ کا مہر جانتے ہیں کتنا ہے؟ 20 سرخ بھورے بالوں والی اونٹنیاں. ایک سرخ بالوں والی اونٹنی کی قیمت اس زمانے میں یوں سمجھ لیجیے جیسے آج کی ایک مرسیڈیز کار. اب بتائیے آپ، سادگی. یہ مہر رکھا اور جناب ابو طالب اور بنی ہاشم نے مہر ادا کیا، اسی وقت ادا کیا گیا. اور صرف 20 یہ اونٹنیاں نہیں، اس کے علاوہ 20,000 درہم بھی یہ مہر دیا گیا. کیوں؟ اسٹیٹس. جناب خدیجہ ملکۃ العرب ہیں، اس لیے مہر میں یہ ضرور کہا گیا کہ کم رکھو، مگر یہ بھی ساتھ میں لکھ دیا گیا کہ عرف عام کے مطابق، اسٹیٹس کے مطابق رکھو. یہ نہیں ہو کہ کروڑ پتی ہو اور بچی کا مہر رکھ دیا 32 روپے 8 آنے، اور اس کو کہتے ہیں شرعی مہر. یہ کون سا شرعی مہر ہے بھائی؟ مجھے تو بتانا ذرا. کوئی ثابت کر دے کہ 32 روپے 8 آنے شرعی مہر. کہاں لکھا ہے شرعی مہر 32 روپے 8 آنے بھائی؟ عرف کے مطابق اس کا مہر رکھا جائے. اگر سوشل اسٹیٹس کے مطابق رکھو مہر کو کہ جو دینا ہے اتنا کم قیمت نہ جانو اس کو کہ 5,000 10,000 12,000 میں جو اسٹیٹس. ہاں غریب ہے اسی حساب سے کہا کہ بھئی رکھو، کم مہر رکھو. اس شادیاں کامیاب ہے، کم مہر کا مطلب یہ تھوڑی ہے. کم مہر کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اسٹیٹس کے مطابق خیال کرو. اتنا نہ رکھ دو کہ نہ تم دے سکو اس کو، نہ ادا کر سکو، بعد میں جھگڑا ہو. اور جھگڑا ہو تو اس وقت بھی یہ جھگڑا شرط رکھ دی جائے اس وقت چھوڑیں گے پہلے مہر معاف کرو. کتنے گھٹیا لوگ ہوتے ہیں. یہ گھٹیا پن ہے ہمارے معاشرے میں جو رائج ہے. اور میں صرف ایک طرف کی بات نہیں کر رہا، کبھی زیادتی دوسری طرف سے بھی. میری نصیحت ہے اپنی مومنات کو بھی کہ اپنی بچیوں کو جب رخصت کیا کرو تو یہ کہہ کے رخصت نہ کیا کرو کہ گھر پہ قبضہ کر لینا. یہ کہہ کے رخصت نہ کیا کرو کہ بس 2 سال میں جدائی ڈال، اپنا گھر الگ کر. میں پریکٹیکل آدمی ہوں، جو میں کرتا ہوں وہ کہہ رہا ہوں. ایسا نہیں کہ میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں اور خود پہ یہ بڑائی ہو جاتی ہے اپنی، لیکن اللہ جانتا ہے جو میرے اپنے گھر میں نظام ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں، میں باہر کی بات نہیں. کہ بچی کو جب رخصت کرو تو اس کو سمجھا دو کہ بیٹا وہ تیرا گھر ہے، اس کے ماں باپ تیرے ماں باپ ہیں. جب تک شوہر اجازت نہ دے اپنے ماں باپ کے پاس بھی آنے کی کوشش نہ کرنا. اور وہ بیٹیاں ہمیشہ خوش رہیں گی جن کو ماں باپ یہ کہہ کے رخصت کرتے ہیں. بات دونوں طرف کی کر رہا ہوں، یہ نہ سمجھے کوئی کہ بیچاری مومنات کوئی پیچھے پڑ گئے، وہ صرف بچوں کے دولہا کے پیچھے پڑ گئے ہیں کہ مہر دو. دونوں طرف سے ہوتا ہے یہ. ایسے سمجھا کے بھیجو. اور لڑکے والوں کا بھی کیا فرض ہے؟ بچی ہے، دوسرے کی بیٹی ہے. آج کسی کے ساتھ کرو گے کل تمہارے سامنے آ جائے گا بھائی. اور آتا ہے، میں نے خود دیکھا. کبھی ایسا نہ کرو. بیلنس، توازن، زندگی میں توازن قائم کرو. لڑکا ہو یا لڑکی، توازن کے ساتھ. تو اب کتنا مہر رکھا؟ کیا اس وقت خدا کا رسول نہیں ہے نا؟ ارے نور رسالت ہے. جبھی تو جناب خدیجہ نے پیغام بھیجا تھا. خود پہلی بار ہوا کہ خاتون نے پیغام بھیجا کہ جاؤ میرا رشتہ لے کے بلاؤ ان کو. جب گھر والے آئے ہیں رشتہ لے کر
جناب ابو طالب، جناب حمزہ، جناب عباس، یہ سب آئے ہیں رشتہ لے کر. تو چچا نے ذرا سی بحث کرنی شروع کی کہ میری بھتیجی تو اتنی مالدار اور میری بھتیجی تو اندر سے پردے سے کنیز کو بھیجا بلاؤ چچا کو یہاں. جب آئے تو ڈانٹا جناب خدیجہ نے، کس نے کہا آپ سے بحث کرو، جو کہتے ہیں مانو. کس نے کہا بحث کرو، جو کہتے ہیں مان لو. وہ بیچارے منہ لٹکائے چلے گئے، کبھی جو آپ کہتے ہو مان لیا. مہر یہ رکھا جناب ابو طالب نے دیا. کیا اس وقت رسول نہیں خدا کا رسول، لیکن جانتا ہے کہ جناب خدیجہ کا مقام کیا ہے، کیا مقام ہے. کیوں؟ یہ جتنا بھی مال و دولت اسے مل رہا ہے اور اس سے ہزاروں گنا اس کے پاس پہلے سے موجود ہے، یہ سب اس نے جمع کیا ہے پیغمبر ختمی مرتبت کے قدموں پہ نچھاور کرنے کے لیے. نچھاور کرنے کے لیے. آپ جانتے کہ پہلا جملہ کیا کہا؟ قربانیوں کا آغاز کہاں سے جناب خدیجہ کی؟ جب عقد ہو گیا، رخصتی ہو گئی، تو پہلا کلمہ یہ کہا تھا کہ میں آپ کی ادنا سی کنیز ہوں. اتنی مالدار خاتون کہ جو ناز و نعم میں پلی، اس زمانے میں ناز و نعم میں پلی. اب مجھے بتائیے قربانی کا اس کے کیا حال ہے کہ شعب ابی طالب کی 2.5 سال کی سختیاں وہ خاتون جھیل رہی ہے کہ جو کم خواب کے بستروں پہ سوتی تھی، لیکن زبان پہ شکوہ نہیں ہے. ریشم و کم خواب استعمال کرنے والی خاتون سطح زمین سے 2000 فٹ غار ہرا، اس پہ روز پیغمبر کا کھانا لے کر جانا. ارے آج کوئی پیدل جانے کا تصور نہیں کر سکتا. مکے سے وہاں جو گئے ہیں وہ شاہد ہیں، یہاں بھی موجود ہیں. میں ان شکلوں کو دیکھتا ہوں کہ جو میرے ساتھ بھی موجود تھے کہ وہ خود حیران تھے، میں حیران تھا کہ وہاں سے جناب خدیجہ کا آنا اور اس پہاڑ پر چڑھنا، یہ وہ بی ہے. لہذا سب کچھ قربان کیا. جانتی تھی کہ اللہ اسی لیے دے رہا ہے کہ اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہے مجھے. تو وہ جو میں بات کر رہا تھا نا غریب پروری اور یتیم پروری کی، 3 دن تک جناب خدیجہ نے اپنی شادی کا عقد کی خوشی میں کھانا کھلایا ہے. صرف مکے والوں کو نہیں، طائف تک اعلان کر دیا گیا تھا کہ جس کو بھی آنا ہے آ جاؤ. گاؤں کے گاؤں، بستیوں کی بستیاں، یعنی ملکۃ العرب بہانہ ڈھونڈتی تھی غریبوں کے عزت سے پیٹ بھرنے کا. خیرات نہیں، صدقات نہیں، زکوٰۃ نہیں، میرے عقد کا کھانا ہے، تم سب مہمان ہو. 3 دن تک. تو اب ابو طالب، اب جناب عباس، جناب حمزہ، بنی ہاشم یہ پیچھے رہتے. ولیمے کا کھانا 3 دن جناب ابو طالب نے کھلایا پورے مکے اور اس کے اطراف کو. اب مجھے بتائیے کہ سادگی سے شادی کیا ہوتی ہے؟ لہذا شریعت میں پیغمبر اور امام سے آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. اپنی حیثیت کے مطابق دیکھا جاتا ہے کہ میری حیثیت کیا ہے، اس کے مطابق میں خرچ کروں، مہمانوں کو بلاؤں، جیسی جس کی حیثیت. جو شریعت محمدی یہ فرمایا جا رہا ہے جس شریعت میں کہ اگر صاحب حیثیت مر جائے تو اسے کفن بھی قیمتی دو. مرنے کے بعد کسی کام کا ہے کفن؟ لیکن نہیں. کیوں؟ صاحب حیثیت تھا، لہذا کنجوسی سے کام نہ لو، اس کو کفن بھی قیمتی دو. یہ وہ محکم اور متشابہات کی بحث ہے. زندگی رہی تو بتا دیں گے کہاں کہاں انسان کو کس طرح سے بسر کرنی پڑتی ہے. جہاں میرے مولائے کائنات کے پیوند لگے جوڑے ہیں، وہیں میرے جعفر صادق کا وہ قیمتی لباس بھی تو ہے جسے دیکھ کر بعض لوگ دھوکہ کھا جاتے تھے کہ آپ فرزند رسول، آپ کے جد ایسا لباس پہنتے تھے، آپ اتنا قیمتی لباس. جہاں علی کے گھر کے فاقے ہیں وہاں حسن کا دسترخوان بھی تو آج تک جاری ہے، جس کے دسترخوان پہ ایک وقت میں 5,000 نفوس کھانا کھایا کرتے تھے. لہٰذا یہ دیکھنا پڑتا ہے، یہ پلے سرات ہے کہ کہاں کس عمل میں پیروی کرنی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو عمل کرو اور اس پر کوئی نہ کوئی پردہ ڈال دیا، نہیں، دیکھنا پڑتا ہے مواقع کو. تو جناب خدیجہ جو کچھ بھی مل رہا ہے سب قدموں میں نچھاور کر دیا.
کتنی دولت تھی. مال کی قربانی بھی آسان نہیں ہوتی جناب. آپ اور میں اسی دنیا میں رہتے ہیں اور دیکھتے ہیں صبح شام کہ مال کی قربانی کتنی مشکل چیز ہے. تو مال کی قربانی آسان نہیں. کتنا مال و دولت ہے. میں تو پہلے کہتا تھا 70,000 اونٹ. اب میں نے ایک اپنے سنت عالم کی بھائی کی کتاب پڑھی تو اس میں لکھا تھا 80,000 اونٹ تجارت کا سامان لے کر جایا کرتے تھے جناب خدیجہ الکبریٰ کا. تو ہمارے بعض نیم آیت اللہ، پورے نہیں، پورا آیت اللہ ہوتا ہے تو کبھی غلط بات نہیں کرتا، نیم آیت اللہ ہوتا ہے تو گڑبڑا جاتا ہے. تو کچھ نیم آیت اللہ قسم کے لوگوں نے بڑے بڑے اعتراض کر ڈالے اور طنز بھی کیا. ہم نے گفتگو کی کہیں، انہوں نے طنز کر ڈالا کہ صاحب یہ دیکھیے کیسی بات کر رہے ہیں، 80,000 اونٹ کوئی مذاق ہے؟ اتنا سا مکہ 80,000 اونٹ کھڑے کیا ہوتے تھے. 80,000 اونٹ کا واقعی حقیقت ہے. ارے بھائی مکے میں آج بھی 80,000 اونٹ کھڑے نہیں ہو سکتے. اس زبان تو اور بھی مختصر سا تھا کہ ایسی فضول کی باتیں کرتے ہیں، کہاں کی روایتیں لے کر آ جاتے ہیں الٹی سیدھی. 80,000 اونٹ کہاں کھڑے ہو سکتے ہیں مکے میں؟ تو میرے بھائی 80,000 اونٹ کھڑے ہونے کے لیے نہیں تھے. نہیں ہم آج کی زبان میں سمجھا دیں، PIA کا بیڑا جو غرق ہو گیا کسی زمانے میں 80 جہاز کا تھا. اب تو 15-20 ہی چل رہے ہوں گے بیچارے، وہ بھی دھکے دے کے چلائے جا رہے ہیں، کھینچ کے ان کو لے جایا جاتا. خیر تو یہ 80 جہاز کون سا آپ کا ایئرپورٹ ہے پاکستان میں جہاں 80 جہاز کھڑے ہو جائیں؟ ہے کوئی جگہ؟ کہاں کھڑی کریں گے؟ یہ جو بس سروسیں چلتی ہیں کسی کا نام نہیں لیتا ورنہ اس کی پبلسٹی ہو جائے گی. تو وہ بس سروسیں کسی کی 800 بسیں، کسی کی 1000 بسیں، یہ گڈس ٹرانسپورٹ والے 2,000 ٹرک، 3,000 ٹرالر. ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کون سا شہر ایسا ہے جہاں کھڑے ہو سکتے ہیں 4,000؟ ٹرینیں کتنی تھی کسی زمانے میں؟ 450 تھیں، اب بیچاری 4.5 رہ گئی. تو جب 450 تھیں، سب سے بڑا اسٹیشن ہے لاہور، سب سے بڑا ریلوے اسٹیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ لاہور. اس سے بڑا کوئی اسٹیشن نہیں پاکستان میں. 13 پلیٹ فارم ہے اور ایک اس کا جو یارڈ کہلاتا ہے ریلوے یارڈ وہ ہے. ٹوٹل ملا کے 20 سے زیادہ کھڑی ہونے کی جگہ نہیں ہے. اب میں کہوں 450 ٹرینیں آپ کہیں گے ایسی پھینک رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں. یہ محاورے کی زبان استعمال کر رہا ہوں، اگرچہ کہ ممبر پہ گریز کرتا ہوں ایسے الفاظ سے، لیکن یہ محاورے کی زبان تاکہ سمجھ میں آ جائے. تو میں کہاں کھڑی کریں گے؟ 450 ٹرینیں. خدا کے بندے کھڑے ہونے کے لیے نہیں ہوتی ہیں ٹرینیں. شپنگ ایجنسیاں، نام نہیں لوں گا، میں جانتا ہوں کچھ شپنگ ایجنسیوں کو، شپنگ کمپنیوں کو جن کے 400 پانی کے جہاز ہیں. ہے دنیا میں کوئی ایسی پورٹ جہاں 400 کھڑے کر دیتے ہوں؟ وہ یہ کھڑے ہونے کے لیے ہوتے ہیں یا تجارت کے لیے ہوتے ہیں یا چلنے کے لیے ہوتے ہیں؟ شہر و شہر جانے کے لیے، دیار و دیار جانے کے لیے. اس وقت بھی یہاں سے پشاور کوئٹہ کہاں تک کتنے ہزار گاڑیاں روڈ پہ ہیں، کھڑی ہوئی تو 4 ہوں گی. 400 تو سڑکوں پہ ہوں گی اس کمپنی کی، ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ تو تاجرہ ہیں جناب خدیجہ، ذخیرہ اندوز نہیں ہے کہ جمع کرتی جائیں. یہ 80,000 اونٹ ایک جگہ کھڑے کرنے کے لیے نہیں تھے. شام، بصرہ، یمن، انطاکیہ، اتنی پورے جہان عرب میں یورپ کے ساحل تک تجارت تھی جناب خدیجہ کی. پہلے تاریخ پڑھ لیا کرو تاکہ یہ شکوک و شبہات پیدا نہ ہو تمہارے موٹے موٹے دماغوں میں، یہ پیدا نہ ہو. چلنے کے لیے تھے، ہزاروں گردش میں رہتے تھے، سفر میں رہتے تھے، ایک جگہ کھڑے ہونے کے لیے نہیں تھے. جس طرح ہر کمپنی ہر شہر میں اپنے گودام بناتی ہے، اپنے اڈے بناتی ہے نہیں بناتی؟ تو تجارت کا قاعدہ بھی نہیں پتا کہ ایک جگہ کھڑے رہیں گے تو تجارت نہیں ہوتی. یہ چلتے رہتی ہیں سواریاں. اس زمانے میں وہی اونٹ جہاز تھے، وہی شپ تھے، وہی ٹرانسپورٹ تھی، سب کچھ وہی تھا. تو کھڑے رہنے کے لیے 80,000 اونٹ نہیں تھے، گردش میں رہتے تھے پورے جہان عرب میں، یورپ کے ساحل تک. اس لیے تجارت سب سے بڑی تھی جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی. اس لیے سب سے صلوات دے لیے محمد علیہ محمد. سرمایہ دار ترین خاتون. لیکن اس 2.5 سال نے کیا کیا؟ اب آپ کو میری مجلس چھوٹی لگے یا بڑی لگے، لیکن اب میں نے بھی طے کر لیا جتنا 10 بجے سے لیٹ ہوگا میں اتنا کم کروں گا بھائی. ایک بار میں نے کہہ دیا، بار بار کہتے مجھے اچھا نہیں لگتا.
بچے برا مان جاتے ہیں جو پڑھتے ہیں. 10 بجے کا وقت ہے، جو 9:45 تھا 10 کر دیا، 15 منٹ بڑھا دیا گیا. اس سے زیادہ بڑھائیں گے تو کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک پروگرام ہوتا ہے، اس لیے ہم خود اب ختم کر رہے ہیں مجلس کو، تاکہ کل ہمیں بالکل ٹائم پہ 10 بجے انشاءاللہ اگر زندگی رہی لا رہے ہیں. تو کیسی قربانیاں؟ ان قربانیوں کے صلے میں اللہ نے دیا کیا؟ یہ جو قربانیاں ملکۃ العرب نے دی، اس طاہرہ نے دی جو زمانے جاہلیت میں یہ لقب حاصل کر چکی ہے، پہلا انعام یہ دیا کہ دنیا کتنے پردے ڈالے، مگر یاد رکھنا کہ خدیجہ وہ ہستی ہے کہ جب تک دنیا میں رہی کسی کے دوسرے کے آنے کا امکان نہیں تھا رسول کی زندگی میں. حالانکہ دیکھیے معمولی بات نہیں ہے جو بات میں بتانا چاہ رہا ہوں. جناب خدیجہ کی جو 26 سال کا ساتھ ہے اس میں کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا. جناب خدیجہ کے بعد یہ شرط نہیں رہی، ایک وقت میں ہے کہ نہیں ہے، ایک وقت میں 3 بھی رہی، ایک وقت میں 4 بھی رہی، اور نام موجود ہیں. اس پیچیدہ بحث میں نہیں ڈالنا چاہتا، اس کے لیے الگ موضوع درکار ہے. موجود رہی کہ نہیں موجود رہی، اب جس کو بھی گھٹاؤ بڑھاؤ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن یہ منصب کوئی نہیں چھین سکتا کہ 11 سال تک بیست کے 11 سال کوئی دوسرا رسول کی زندگی میں شریک نہیں تھا خدیجہ کے سوا. لیکن یہ عجیب تماشا ہے کہ جس نے سخت ترین 11 سال گزارے اس نے کچھ سنا ہی نہیں رسول سے. جس نے 26 سال گزارے رسول کے ساتھ اس نے کچھ سنا ہی نہیں. اس سے بس وہ 1-2 روایتیں، ایک اب آگے میں کیا عرض کروں نہیں کہہ سکتا، حد ادب ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بات کی ہے میں نے، باقی مطلب آپ خود پہنچ جاتے تہ تک. تو 11 سال تک جو ساتھ رہا بیست میں، 15 سال اس سے پہلے، اس سے کتنی حدیثیں ہے نا. ابو طالب سے دشمنی کس بات کی؟ علی کا بابا ہے. خدیجہ سے یہ بغض و عناد کیوں، یہ پرہیز کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بھی مسئلہ یہی ہے، وہاں جناب خدیجہ کے رحم مبارک میں نور فاطمہ آیا ہے، اور نور فاطمہ کا مطلب امامت کا سلسلہ آگے تک جائے گا. تو اللہ نے انعام کیا دیا جناب خدیجہ کو کہ جناب سیدہ سمیت 12 معصوموں کی ماں اور 11 اماموں کی ماں قرار پائی. تو یہ قربانیوں کے صلے میں وہ جو میں نے عرض کیا کہ یہ منصب ایسے نہیں ملتے. مشیت کا قانون یہی ہے کہ جو جتنی قربانی دیتا چلا جائے گا اتنا ہی بڑا منصب بھی ملتا چلا جائے گا. تو فاطمہ بنت اسد نے اپنے بچوں پر محمد کو ترجیح دی. تو کیا صلہ ملا فاطمہ کو کہ فاطمہ کے لیے علی کے لیے نہیں. آپ سمجھتے ہیں علی کے لیے دیوار کعبہ شکافتہ ہو گئی، میں نہیں مانتا بھائی، علی اس سے بالا تر ہے، علی اس سے بالا تر ہے. ارے یہ منصب دینا تھا علی کی ماں کو، لہذا علی کی ماں کے لیے دیوار کعبہ کو شک کر کے بتایا. قیامت تک فاطمہ بنت اسد کی عظمت پر گواہ رہے گا کعبے کا شگاف کہ یہ وہ خاتون ہے جس نے رسول کی خاطر اپنے بچوں کی قربانی دینا گوارا کیا ہے. بس تمام ہوا، میں نے کیا، میں نے اس لیے منصب ہے. غیر معصومین کا ذکر کیا ابھی تک میں نے، معصوموں کو کہاں لایا؟ غیر معصوم ہے، اگرچہ کہ دل نہیں چاہتا کہ ان ہستیوں کو معصوم نہ کہوں، لیکن میرے دل کی اطاعت مجھے نہیں کرنی نا. جو 14 معصومین کی قید لگ گئی میں اس سے آگے نہیں جا سکتا. ایسے ہی ہے نا، دل تو بہت چاہتا ہے لیکن دل کا مسئلہ نہیں، مولا کی اطاعت کا مسئلہ ہے. ایسے نا. تو اب مجھے بتائیے
جس ماں نے اپنے بچوں کو راہ خدا میں قربان کرنا گوارا کیا، اللہ نے ہر اس ماں کو ایک ایک منصب دیا۔ اب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مقدمہ۔ شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے کہ صبح قربان کرنا ہے، ایسے ہی ہے نا، صبح قربان ہو جاتا ہے، مگر ایک خیمہ ایسا ہے جہاں ایک ماں رو رہی ہے۔ کیوں رو رہی ہے؟ اس لیے رو رہی ہے کہ کاش میرا بچہ اتنا بڑا ہوتا کہ تلوار اٹھا لیتا۔ کل سب مائیں اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گی، مجھ دکھیاری کے پاس یا 4 سال کی بچی سکینہ ہے، یا یہ گہوارے میں لیٹا ہوا چند ماہ کا شیر خان، اینگ دیتی جاتی ہے، روتی جاتی ہے کہ میں کیا کروں گی، کل حسین پر کسے قربان کروں، میرے پاس تو کچھ نہیں۔ تو میرا دل کہتا ہے کہ شاید گہوارے میں ہمک کر یہ ننھا بچہ اپنی ماں کو بتانے کی کوشش کرتا ہو، مادر گرامی اطمینان رکھو، گھبراؤ مت، رو مت، گریہ مت کرو، بس عصر عاشورہ ہونے دو، پھر دیکھو آپ کا علی اصغر کیا کرتا ہے۔ کتنی پسند آئی مشیت کو جناب ام رباب، یہ نیت، یہ ارادہ کتنا پسند آیا مشیت کو۔ مشیت نے بھی طے کر لیا کہ فاتح کربلا یہی علی اصغر ہوگا۔ جناب عباس فاتح فرات اور ننھا سا شیر خار علی اصغر فاتح جنگ کربلا۔ صبح ہوئی، ایک ایک مجاہد جا رہا ہے سواری پر اور آ رہا ہے حسین کے ہاتھوں پر، یہاں تک کہ علی اکبر کو بھی گنج شہیدہ میں لٹا چکے حسین۔ اب وہ وقت آیا کہ جب زہرا کا لال میدان میں کھڑا ہے اور استغاثہ بلند کر رہا ہے، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو ہم آل رسول کی مدد کرے، ہے کوئی جو حرم رسول خدا کا دفاع کرے، ہے کوئی جو ہمارے استغاثے کو پہنچے۔ یاد رکھنا عزادارو، قیامت تک آنے والوں کے لیے استغاثہ ہے۔ جن ارواح نے کربلا میں لبیک کہا تھا، آج بھی حسین کے استغاثے پر لبیک کہہ رہے ہیں، قیامت تک لبیک کہتے رہیں گے۔ مگر کربلا میں بھی 2 جواب ملے۔ ایک، جب سید سجاد کے کانوں سے یہ استغاثہ ٹکرایا، اچانک اٹھے، پاس پڑا ہوا نیزہ اٹھایا، دوڑے خیمے سے باہر کی طرف، بیویوں نے تھام لیا، پھوپھی نے بڑھ کر پوچھا میرے لال کیا ارادہ ہے؟ سید سجاد کہتے پھوپھی اماں، ارے سنا نہیں میرا بابا مدد کے لیے پکارا، ارے پھوپھی اماں میرا چچا عباس کہاں ہے، میرا بھائی علی اکبر کہاں ہے؟ غلبہ طاری ہوا مرض کا، غش کھا کر گر پڑے سید سجاد۔ دوسرا واقعہ ہوا، حسین کے کانوں میں خیمے سے گریے کی آوازیں آئیں، واپس آئے، ابھی زندہ ہوں، گریے کا سبب کیا ہے بتایا گیا۔ استغاثے کی آواز سن کر علی اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ عزاداروں، جب حسین نے استغاثہ بلند کیا تھا، ہمک کر علی اصغر اپنی ماں بہنوں کو بتانا چاہتا تھا، ارے مجھے اپنے بابا کے دفاع کے لیے جانا ہے، مجھے میدان میں جانا ہے۔ جب کوئی اس شیر خار کی بات نہ سمجھا تو علی اصغر نے کروٹ لی، اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا۔ حسین نے علی اصغر کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں گفتگو ہوئی، عہد و پیمان یاد دلائے گئے، آغوش پھیلائی حسین نے، لاؤ علی اصغر کو، بہت پیاسا ہے، اس کی پیاس بجھا لاؤں۔ ہاں ایسا ہی تو تھا، علی اصغر بہت پیاسا ہے، اس کا دادا جام کوثر لیے، اس کا دادا ساقی کوثر انتظار کر رہا ہے کہ کب میرا کربلا
کڑکتی دھوپ ابا کا سایہ کر دیا بچے پہ، آئے لشکر کے سامنے ابا کا سایہ ابا ہٹائی، دیکھا لوگوں نے تم لایا ہوا پھول، تم لایا ہوا پھول، پیاس سے کملا گئے تھے علی اصغر، بچے کو دکھا کر کہا میری لڑائی ہے، مجھ سے جنگ ہے، تمہاری نظروں میں تمہارا خطا کار ہوں، اس معصوم کی تو کوئی خطا نہیں، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ کوئی جواب نہ آیا۔ حسین نے بچے کو ہاتھوں پہ بلند کیا، میرا بچہ پیاسا ہے، کملا گیا ہے پیاس سے میرا پھول، تھوڑا سا پانی پلا دو، جاں بلب ہے۔ کوئی جواب نہ آیا، جلتی ریت پر لٹا دیا، آگے بڑھو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، کوئی آگے بڑھو میرے شیر خوار کو پانی پلا دو۔ یہ وہ منظر ہے جس کے لیے حسین نے آپ کو کہا، آپ کو بتایا لیتکم فی یوم عاشوراء جمیعا تنظرونی کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، اے میرے شیعو کاش تم روز عاشوراء ہوتے اور یہ منظر دیکھتے کہ میں کس طرح اپنے طفل شیر خوار کے لیے پانی مانگتا۔ یہ اتنا آسان نہیں تھا علی اصغر کے لیے پانی کا طلب کیا جانا، کاش تم ہوتے وہ منظر دیکھتے کہ میں کیسے اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا۔ ظالموں نے رحم نہ کھایا، ظالموں نے رحم نہ کھایا۔ کیا ہوا؟ اٹھایا علی اصغر کو اور حکم دیا علی اصغر کو جیسے جہاد کا حکم دے رہے ہو، میرے لال تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے، اور علی اصغر تو شاید انتظار میں کہ کب میرا بابا حکم دے۔ بس علی اصغر کو اجازت ملی، علی اصغر نے حملہ کیا۔ کیسا حملہ تھا؟ لشکر کے منہ پھیر پھیر کر رونے لگا، ہاتھوں سے تلواریں گر گئیں، پسلے سانپ کے سر پر پہنچ گئے۔ اس معصوم بچے کو پانی پلانے کا حکم دے ورنہ ابھی آپس میں تلوار چل جائے گی۔ ارے کیا کیا تھا علی اصغر نے؟ بس یہی تو کیا تھا، خشک ہونٹوں کی کمان میں سوکھی زبان کا تیر رکھ کر چلایا تھا، ننھی سی زبان پھیری تھی اپنے ہونٹوں پر۔ ہرملہ گھبرا گیا، ہرملہ گھبرا گیا، پسرے ساتھ ہرملہ کو طلب کیا۔ ہرملہ ارے کیسا مجھے